اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نجام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی دلچسپ واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ پورا واقعہ سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت محبوب الہی حضرت سیدنا محمد نجام الدین اولیاء حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت احترام فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے جب کوئی شخص حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا تو اسے حد درجہ احترام کی تاکید فرماتے، نجا ارشاد فرماتے، کوئی بات خلاف مزاج نہ ہو۔ یہ دونوں بزرگ ایک دوسرے سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلنے والے کلمات بارگاہ الہی میں بہت جلد مقبول ہو جایا کرتے، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب سیف لسان بھی ہے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کو پانی لانے کے لیے بھیجا، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ تاخیر ہو گئی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے تو حضرت سیدنا علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ جملے ادا ہو گئے، ایک پیالہ پانی لانے میں اتنی تاخیر، شمس الدین کیا دکھائی نہیں دیتا؟ اندھے ہو گئے ہو؟ پانی نظر نہیں آیا تھا کیا؟ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ پانی کا پیالہ لے کر نوش فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو حضرت سیدنا شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے درد بھری آہ نکلی۔ پھر فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ میں عرض کی، حضور میں تو اندھا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ عز و جل، شمس تو تیرے اس گنہگار بندے کا دوست اور واحد ساتھی ہے، تو اس کے حال پر رحم فرما۔ جیسے ہی دعا ختم ہوئی، حضرت سیدنا شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی واپس آ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد محبت فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے شمس، تو میرا فرزند ہے، میں نے خدا سے چاہا کہ میرا سلسلہ تجھ سے جاری ہو اور قیامت تک رہے۔ آخری عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خرقہ خلافت حضرت شیخ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ حضرت شیخ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما کر پانی پت کا صاحب ولایت مقرر فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے خلافت نامہ لکھ کر ان کے حوالے کیا، اور اسم اعظم جو مشائخ سے سینہ بسینہ چلا آ رہا تھا اس کی تلقین فرمائی، اور یہ وصیت فرمائی، 3 دن سے زیادہ یہاں نہ رہنا۔ اللہ عز و جل نے آپ کو پانی پت کی ولایت عطا فرمائی ہے، وہاں جا کر سکونت اختیار کرنا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی ہدایت میں کمر بست ہو جانا، میں ہر جگہ تمہارا معاون رہوں گا۔ حضرت شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ مرشد میں عرض کی، حضور آپ کی ولایت باقی اور پائندہ ہے۔ اس بندے کا ارادہ یہ تھا کہ باقی عمر آستانہ عالیہ کی جارو بخشی کرتا، اب آپ کا حکم ہے کہ پانی پت جاؤں، لیکن وہاں شیخ شرف الدین بو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے کس طرح پیش آتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فکر مت کرو، تمہارے وہاں پہنچتے ہی وہ وہاں سے چلے جائیں گے۔ ایک مرتبہ شیخ المشائخ خواجہ نجام الدین اولیاء محبوب الہی کا ایک مرید حضرت سیدنا
अलाउद्दीन शाबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शेख शमसुद्दीन तुर्क के अलावा किसी को मुरीद और खलीफा नहीं बनाया और मेरे मुर्शिद हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया ने आसमान पर सितारे की तादाद से भी ज़्यादा मुरीद बनाए हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मेरा शम्स काफ़ी है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के फजल से तमाम सितारों पर गालिब है। दिल्ली जाकर उसने सारा वाक़िया शेखुल मशाइख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से बयान किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुमने हजरत को क्यों रंजीदा किया? दूसरी मर्तबा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। बेशक उन्होंने जो कुछ फरमाया सही फरमाया, वो मुकर्रबे बारगाह रब्बानी है। एक मौके पर हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत सैयदना शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाया, हमारा शम्स औलिया में सूरज की तरह है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जब आपसे कोई करामत जाहिर हो तो समझ लीजिए कि मेरा इंतकाल हो गया है। जिस दिन हजरत सैयदना शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह से करामत जाहिर हुई, फ़ौरन कलियर शरीफ हाजिर हुए और आप रहमतुल्लाह अलैह की तजहीजो तदफीन खुद फरमाई। आप रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 13 रबीउल अव्वल सन 1990 हिजरी मुताबिक 15 मार्च 1291 ईस्वी है। आप रहमतुल्लाह अलैह का मजार पुर अनवार कलियर शरीफ जिला सहारनपुर यूपी हिंद में नहर गंगा के किनारे मरजाउल खलाइक है।